Assalamu alaikum to your students of class 10th. Hope you all will be fine and doing good studies and preparing for the exams. In yesterday's lecture, we have discussed the genetics and its various important terms. In today's lecture, we have to discuss the Mendel's experiment and its various crosses. Before we will throw the light on these topics, monohybrid cross and dihybrid cross, once again I will request you to learn the basics of the chapter. Unless and until you would not be able to understand this whole chapter, just like you will repeat the pollination, cross pollination, self pollination, also you will also repeat the emasculation, you will also read the genotype, heterozygous. These things are common and basics of this chapter. Now we will carry on our lecture from the monohybrid cross. क्रॉस का मतलब है यहाँ पे आपस में हाइब्रिडाइज करना या रिप्रोड्यूस करना. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है, एक ऐसी ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग है जिसमें हम एक पेयर कैरेक्टर को कंसिडर कर लेते हैं. जैसे टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स. टॉल एक कैरेक्टर है और शॉर्ट एक कैरेक्टर है. उसके लिए सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है प्योर टॉल, यानी कि जब मेडल ने बहुत सारी वेराइटीज़ को कल्टीवेट कराया, कल्टीवेशन के बाद वहाँ से उसने जब प्योर टॉल पी प्लांट्स हासिल कर लिए और प्योर शॉर्ट प्लांट्स जो है या डवार्फ प्लांट्स ओब्टेन किए, उसके बाद उनके आपस में जो है ना रिप्रोडक्शन कराई या हाइब्रिडाइजेशन कराई, मिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर्स कराई. और सिंपली हम कहेंगे कि यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें एक पेयर कैरेक्टर जो है आपस में क्रॉस किया जाता है. या सिंपली हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में हम पहले एक कैरेक्टर को अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, दैट इज़ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो ये दो कैरेक्टर्स हम इस्तेमाल करें, वन पेयर कैरेक्टर दैट मीन टू कैरेक्टर्स, टॉल वर्सेस शॉर्ट. इसमें सबसे पहले जो टॉल होता है इसके लिए हम कैपिटल 2T लिखते हैं. ये 2T's का मतलब हुआ क्या, ये रिप्रेजेंट करते हैं जीन्स ऑफ द टॉल प्लांट. और शॉर्ट प्लांट्स में उनके जीन्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से डबल स्मॉल टी लिखते हैं हम. उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे टॉल है और पेरेंट्स यहाँ पे डवार्फ है यहाँ पे. उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पे जो पेरेंट जनरेशन है, जो पेरेंट्स होते हैं वो जब गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, टॉल प्लांट्स का टी कैरेक्टर आ जाएगा. और यहाँ पे गलती से कैपिटल टी लिखा है, असल में ये स्मॉल टी है. यहाँ पे ये वाला है स्मॉल टी. इन दो स्मॉल टी से स्मॉल टी आ जाएगा. तो सिंपली जब फ्यूजन हो जाएगा, गैमेट्स का जाइगोट बनेगा. और जाइगोट के बनने के बाद जब उसकी फुल ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ के बाद उसकी डिफ्रेंसिएशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से एक प्लांट बनेगा. उस प्लांट को हम बोलेंगे F1 जनरेशन, फाइनल फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन. और उसमें जो है कैरेक्टर आ जाएगा वो मिक्सड आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. उसके बाद ये थी क्रॉस पोलिनेशन इन द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद हम सेकंड जनरेशन तैयार करते हैं. ये जो प्लांट्स हमने प्रोड्यूस की जिनमें हमने टॉल और शॉर्ट कैरेक्टर्स को आपस में ब्रीड करवाया या मिक्स करवाया, उसके बाद जो है हम सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं. यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन में जो प्लांट्स हाइब्रिडाइज कराई गई पहले स्टेप में F1 जनरेशन की जो इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, वो सारे टॉल आ गए, ऑल टॉल प्लांट्स ओब्टेन हो गए F1 जनरेशन. इन्हीं में से हम आपस में अब इनको क्रॉस करेंगे, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन से जब गैमेट्स बनेंगे, एक का बनेगा कैपिटल टी, दूसरे का बनेगा स्मॉल टी. सेवन्थ केस इसकी भी गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी. लास्टली
اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کریکٹرز کیسے بنیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کیپٹل ٹی اور سمال ٹی، یہاں پہ بھی کیپٹل ٹی اور سمال ٹی. اب جب ہم ان کو کراس کریں گے، سب سے پہلے ٹی کو ٹی کے ساتھ دوسرے والے انڈیویجول کے ساتھ، اور وہاں سے کیپٹل ٹی آئے گا، اور دوسرے میں جو ہے نا کیپٹل ٹی سمال ٹی، 3 قسم کے انڈیویجولز یہاں پہ آ گئے. ان کے پاس ڈفرینٹ جینز ہیں یا جینو ٹائپس. جینو ٹائپ کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جینز کیا ہے. اگر F2 جنریشن کی بات کریں گے، اس میں جو اب ریزلٹس آ گئے سیلف پولینیشن کر کے، وہ کیپٹل ٹی سمال ٹی. اب جب ایک ہوتا ہے میں یہاں پہ 2 ٹرمز ایکسپلین کروں گا. ایک ہوتا ہے جینو ٹائپ، جینیٹک میک اپ کیا ہے اس میں، جینز کون سے ہیں. اگر سیم چیز اس کو بولتے ہیں ہومو، اس کو بولتے ہیں فینوٹائپک، اس کو بولتے ہیں سیم جینو ٹائپس. اور اگر اس میں پھر پلانٹس میں اگر ہم دیکھیں گے، اگر کوئی ٹال ہے تو سارے ٹال ہیں، ان کو ہم بولتے ہیں، یا سمپلی ہم کہیں گے ٹال یا شارٹ کریکٹر جو ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ ایز دا فینوٹائپ. یعنی کہ کریکٹر کون سا اپیئر ہو رہا ہے، دیٹ از کالڈ ایز فینوٹائپ. اب جینو ٹائپ ہوتا ہے جینز کون سے، اور فینوٹائپ کا مطلب ہے کہ کریکٹر کون سا آ گیا، ٹال اور شارٹ. اس کے بعد جو ہے F2 جنریشن کی ریزلٹس، ان کے ریشیوز بناتے ہیں ہم. ایک بناتے ہیں ہم فینوٹائپ ریشیو، دوسرا ہوتا ہے جینو ٹائپ ریشیو. یہاں پہ غلطی سے فینوٹائپ ریشیو لکھا ہے، اصل میں جینو ٹائپک ریشیو ہے. جینو ٹائپک ریشیو میں اصل میں ہم دیکھیں گے یہاں پہ یہ فینوٹائپک ریشیو ہے، یہاں پہ 3:1 ہے. 3:1 آپ دیکھیں گے یہاں پہ پہلے کے 3 ٹال آ گئے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ فینوٹائپک ریشیو میں ایک شارٹ آ گیا ہے، اس لیے یہاں کا ریشیو بنتا ہے F2 جنریشن میں 3:1. یاد رکھنا مونو ہائبرڈ کراس میں فینوٹائپک ریشیو جو ہوتا ہے وہ 3:1 ہے. اس کے بعد جہاں یہاں پہ پھر سے لکھا ہے یہ اصل میں فینوٹائپک نہیں، یہ جینو ٹائپک ریشیو ہے. اس میں اگر آپ جینو چیک کریں گے، کیپٹل ٹی والے کتنے ہیں، وہ ایک ہی ہے. اس کے بعد کیپٹل ٹی سمال ٹی والے 2 ہیں، تو 2 بن گئے یہاں پہ. اس کے بعد سمال ٹی جو ہے یہ 1 ہے، اس لیے یہاں پہ ریشیو بن گیا ہمارا جینو ٹائپک ریشیو 1:2:1. یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ اس کے ایکسپلینیشن ہے. اب جو کیپٹل ٹی ہے، یہ بہت ڈومیننٹ جینز ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں ہوموزائگس، پیور کنڈیشن میں ہوتے ہیں. سمال ٹی بہت ریسیسیو ہوتے ہیں. یہ جو کریکٹر فرسٹ جنریشن میں اپیئر ہو جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈومیننٹ. اب یہاں پہ دیکھا کیپٹل ٹی وہ ہوموزائگس ہے اور پیور ہے، اور وہ ڈومیننٹ جین ہے. سمال ٹی ریسیسیو ہے. اب کیپٹل ٹی سمال ٹی میں کیپٹل ٹی پھر سے ڈومیننٹ اور 1 جو ہے ریسیسیو آ جائے گا. اس کو ہم بولتے ہیں ہیٹیروزائگس کنڈیشن، جہاں پہ 2 کریکٹرز ایک ساتھ ہوں گے لیکن ایک ہی اپیئر ہو جائے گا، ہائبرڈ بولتے ہیں اس کو. اب یہاں پہ پھر سے لکھا ہوا ہے کہ فینوٹائپک ریشیو 3:1 ہے اور 1:2:1 ہے. اب یہاں پہ فینوٹائپ کا مطلب ہے کہ فزیکل اپیئرنس، ٹال اور شارٹ، اور جینو ٹائپ کا مطلب ہے کہ جینیٹک میک اپ کیا ہے. اب آبزرویشن کیا آ گئی کہ آل F1 پروجینی ویل ٹال، ان کی پہلی والی جنریشن ساری ٹال آ گئی، وہاں پہ ڈومیننٹ کریکٹرز سامنے آ جاتے ہیں. اور F2 پروجینی جو ہے 1/4 اس میں شارٹ تھی، اور فینوٹائپک اور جینو ٹائپک ریشیو 3:1 اینڈ 1:2:1. اب کنکلوژن یہ آ گیا یہاں پہ کہ آؤٹ آف 2 کریکٹرز اونلی 1 کریکٹر ڈومیننٹ کریکٹر اپیئرز ان دا F1 جنریشن. اسی لیے اگر پیرنٹ سے 2 کریکٹر آ جاتے ہیں، یہ دونوں جو ہے نا ان کا افیکٹ سیم نہیں ہوگا، ایک تو ڈومیننٹ ہوگا، دوسرا جو ہے ریسیسو ہوگا. یہاں سے ایک لا بن گیا، لا آف ڈومیننس. اس کے سنگل کاپی آف ٹی از انف ٹو میک دا پلاٹ آل. اب دو میں سے اگر ایک ڈومیننٹ جین ہوگا تو تب وہاں پہ کافی ہے کہ ٹی اپنے آپ کو پریزنٹ کرے گا، اور وہاں پہ سمال ٹی جو ہے نا وہ ہڈن رہتا ہے، وہ کریکٹر ماسک کرتا ہے اس کو کیپٹل ٹی. Characters traits like T are called dominant because it expresses itself.
اور جو سمالٹی ہے وہ ریسیسو رہتا ہے. چلا نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے دا ہائبرڈ کراس. اب تھوڑا سا ریویو کریں گے. مونو ہائبرڈ کراس وہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک پیئر آف کریکٹر کو کراس کیا جاتا ہے ٹال ورسز شارٹ. F1 جنریشن میں سارے انڈیویجولز ڈومیننٹ کریکٹر کیا جاتے ہیں جیسے سارے ٹال آ گئے. اس کے بعد F2 جنریشن میں سیلف پولینیشن کر کے وہاں سے جو ریزلٹس آتے ہیں کچھ شارٹ اور کچھ شارٹ اور کچھ ٹال آتے ہیں. زیادہ تر ٹال آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ان کی کیا کرتے ہیں ہوموزائگس ہیں ہیٹیروزائگس. اگر کیپٹل ٹی ہے یا اسمال ٹی ہے وہ ہوموزائگس ہیں. اگر کیپٹل ٹی اسمال ٹی ہے وہ اس کو بولتے ہیں ہیٹیروزائگس کنڈیشن. یعنی کہ ہیٹیروزائگس کو ہم بولتے ہیں ہائبرڈ ٹال بھی. اب یہاں پہ ریزلٹس جو ہمارے آ گئے وہ یہ ہے کہ فینوٹائپک اور جینوٹائپک ریشو, جینس کا ریشو اور انڈیویجولس کا ریشو, اپیئرنس کا ریشو. اس میں ہم فینوٹائپک ریشو دیکھتے ہیں 3:1 اور جینوٹائپک ریشو جو ہے 1:2:1. یہاں پہ آج کا لیکچر کنکلوڈ ہو جاتا ہے. فی امان اللہ.